السلام علیکم ویورز، ایشما 24 کے ساتھ میں ہوں شوکت ساحل۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی روس اور یوکرین صدور کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو، جنگ سے تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر۔ سری نگر گرینیڈ حملہ، زخمی لڑکی کی موت، جان باک افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ اور وادی کشمیر میں تازہ برف و بارہ سے موسم پھر سرد۔ اب خبروں کی تفصیل۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے بیچ امریکہ کی جانب سے روسی سپلائی پر ممکنہ پابندی کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں 2008 کے بعد سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ دوسری جانب روس نے محفوظ شہروں سے انخلا کے لیے فائر بندی اور نئی راہداری کھولنے کا اعلان کیا ہے جو روس اور بیلاروس تک جاتی ہیں۔ ادھر خبر رسائی ادارے UNI کے مطابق وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے آج یوکرین کے صدر کے ساتھ تقریباً 35 منٹ کی بات چیت میں یوکرین کی صورتحال پر گفتگو کی اور مختلف شہروں میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے مسلسل کوششوں کے لیے یوکرین کی طرف سے حمایت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے روسی صدر پوتن سے بھی بات چیت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج وادی پر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب بارجی ہارمن سری نگر میں منعقد ہوئی۔ درسگاہ معارف علوم اسلامی سے وابستہ کئی درسگاہوں کے ہونہار طلباء و طالبات نے قرآن خوانی، منقبت، مدح اور نعت خوانی کر کے محفل کو پر رونق بنا دیا۔ اس موقع پر علماء نے ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالی۔ ادھر پیس اینڈ فرینڈشپ فاؤنڈیشن کی جانب سے پٹن میں ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف امراض کے ڈاکٹروں نے قریب 400 افراد کا طبی معائنہ کیا اور ان میں ضروری ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ مذکورہ رضاکار تنظیم کے صدر عاشق حسین نے کہا کہ طبی کیمپ کا انعقاد سماجی ذمہ داری کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے طبی کیمپ کے حوالے سے کیا کچھ کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت جس ایریا میں ہم آئے ہیں جس کا نام گاڑ گوپال ہے، یہ پرہلن سے آئی تھنک 20-25 کلومیٹر اندر کی طرف ہے۔ یہاں کے لوگوں میں دیکھا ہمیں کہ یہاں پہ لوگوں کو واقعی ضرورت تھی اس میڈیکل کیمپ کی، اور ہمیں اپنی BMO پٹن صاحب نے بھی ہمیں بڑی سپورٹ کی، اور میڈیسنز میں ہمیں بہت سارے ڈاکٹرز نے بھی سپورٹ کی۔ تو ہماری NGO نے بھی اپنے جو بھی فنڈس آتے ہیں ہمارے، ہم نے اس سے بھی ہم نے میڈیسن لی تاکہ ہم پیشنٹس کو جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان کو فائدہ دلانے کی کوشش۔ شہر سری نگر کے مصروف ترین بازار ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ سری نگر میں گزشتہ روز ہوئے گرینیڈ حملے میں شدید زخمی ہوئی 9 عمر لڑکی ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ زخمی لڑکی نے آج صبح قریب 8 بجے شری مہاراجہ ہری سنگھ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر زندگی کی آخری سانس لی۔ 9 عمر لڑکی رافعہ نذیر کی موت کے ساتھ ہی اس حملے میں جان باک افراد کی تعداد بڑھ کر 2 ہو گئی ہے۔ اس گرینیڈ حملے میں محمد اسلم مخدومی کی گزشتہ روز ہی موت ہو گئی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ میں اتوار کے روز قریب 4:30 بجے ایک گرینیڈ دھماکہ ہوا تھا جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وادی کی سیاسی جماعتوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ اپنی بہن اور ماں کے ساتھ لال چوک گئی تھی اور بھی ایک چھوٹی بچی تھی ان کے ساتھ۔ تو 3 بجے ہمیں 4 بجے لگ بھگ ہمیں فون آتا ہے کہ پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے کہ آپ کی یہ جو ریلیٹو ہے گرینیڈ بلاسٹ سے انجری ہوئی ہے، پر انہوں نے زیادہ نہیں بولا، بولا تھوڑی سی انجری ہوئی۔ تب اس کے بھائی بھی اور اس کے باپ بھی ہم سب نکلے گاڑی میں۔ تب جب ہم SMHS پہنچے تب اس کی بڑی بہن لیفٹ لیگ میں تھوڑی انجری تھی، ہم نے اسی کو دیکھا۔ چھوٹی والی کو رافعہ کو ہم نے نہیں دیکھا تھا ابھی، تو اس کو سرجری چل رہی تھی تب سب ہم پہنچے، پھر سرجری وارڈ کے باہر ہم سب ویٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے بولا شام تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو ہم سب ویٹ کر رہے تھے، محلے والے سب پہنچ گئے، پھر ہم وہاں ویٹ کر رہے تھے شام تک، لگ بھگ 11:30 بجے تک ہم وہیں پہ تھے۔ ایکس رے کیا، سب کیا، تو ویٹ کر رہے تھے۔ پھر 12 بجے ہم سب نکلے۔ انہوں نے بولا زیادہ یہاں بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واپس جائیے، 2 آدمی یہاں رہ سکتے، پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم 2 وہاں رہ گئے تھے، 2 بندے، باقی سب گھر نکلے۔ تو صبح سویرے ہمیں فون آیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اب اس خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ بون اینڈ جوائنٹ ہسپتال برزولہ سری نگر کے حکام نے آج سے آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی OPD دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ
डॉक्टर मियां सुहेल ने बताया कि इंतज़ामिया ने आज से ओपीडी खदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो यहाँ मरीज़ों को दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें मशावरत और तशख़ीस फराहम कर सकते हैं। अहम हस्पताल होने की वजह से इसका काम दूसरे हस्पताल नहीं ले सकते। कि कौमी सदर JP नड्डा आज खुसूसी दौरे पर जम्मू पहुँचे, जहाँ उनका पार्टी कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। पार्टी ज़रा ने बताया कि मौसूफ कौमी सदर पार्टी के दफ्तर पर पार्टी के मुख्तलिफ अमूर पर मुनक़द होने वाली मीटिंगों की सदारत करेंगे और इसके अलावा पार्टी कारकुनान के कुछ वफूद से भी बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी सदर जम्मू कश्मीर में अगले असम्बली इंतखाबात के मुतालिक पार्टी की हिकमत अमली पर गुफ्तशनीद कर सकते हैं। शुमाली ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद इलाके में आज उस वक्त सरासिमगी फैल गई जब यहाँ दरिया जहलम के नज़दीक एक खातून की लाश बरामद की गई। मकामी लोगों ने आज सुबह दरिया जहलम के किनारे एक खातून की लाश देखी और इसके मुतल्लिक पुलिस को मुतल्ला किया। इत्तला मौसूल होते ही पुलिस की एक टीम जाए मौके पर पहुँच गई और लाश को अपनी तहवील में ले लिया। इधर ज़िला कुपवारा के लंगेट हंदवारा इलाके में एक नौजवान नाला मावर में घर के आब हुआ। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद अमीन भट्ट साकिन भट्टपुरा लंगेट के बतौर हुई है। मज़कूरा नौजवान की दरिया जहलम से लाश बरामद करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिर पर अब मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में दौरानी शबी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज दिन भर वक्फे वक्फे से जारी रहा। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज सुबह तक 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फ़ जमा हुई थी, जबकि गुरेज़ और ज़ुलज़ुला में भी ताज़ा बर्फ़बारी हुई है। श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला दिन भर वक्फे वक्फे से जारी है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्को हैं। इसी के साथ एशमो 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।